پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشتکا عین، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوگی تو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوگی، اگر اس کے سر کو تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ تو جب ایمان ہوگا نا تو مجھے اپنے فلسطین بھائیوں کی تکلیف بھی محسوس ہو، ہاں درد ہوگا، یا دعائیں نکلیں گی اندر سے، اس لیے کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر نہیں دیکھوں گا کہ برمی ہے، شامی ہے، افغانی ہے، نیا میرا جسم کا حصہ ہے۔ ایمان تو نصیب ہو جائے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی اندر سے۔ اور جب ایمان ہی نہیں ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے، جسم کے کسی حصے پہ فالج گر جائے نا، فالج، ایک بازو پہ فالج گر جائے تو وہ دوسرے بازو کا درد محسوس نہیں کرتا۔ ایک ٹانگ پہ فالج گر جائے تو وہ جسم کے دوسرے حصے کا درد اس لیے کہ اس میں زندگی نہیں، اس لیے کہ اس میں زندگی نہیں ہے، فالج کی وجہ سے زندگی ختم ہو گئی، وہ درد محسوس نہیں کرتا۔ تو جب میرے ایمان پر دنیا پرستی کا یا معاش اور معیشت کا یا ذاتی مفادات کا فالج گر جائے گا نا، فالج، تو پھر میرا ایمان اور میں دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں۔ اس پر دنیا پرستی کا فالج گر رہا ہے نا، اس کے ایمان پر ذاتی مفاد، ذاتی اغراض کا فالج گرا ہوا ہے نا، اس لیے دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہیں کرتا۔ تو پیارے نبی تو فرمایا کرتے تھے اگر واقعی ایمان ہے نا تو پوری امت مسلمہ اور پوری ملت اسلامیہ اور تمام ایمان والے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جان کی طرح ہیں۔ بتائیے اگر اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دیتا اور مسلمان آج ایک جان کی طرح ہوتے، بتائیے آج مسلمانوں کی عزت پامال ہوتی، آج کئی مسلمان دنیا میں بے یار و مددگار ہوتا، آج دنیا میں کئی مسلمان بھی بے یار و مددگار ہوتا۔ کافر بے یار و مددگار نہیں ہے، ساری دنیا کا کافر ایک کافر کی خاطر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک غاصب ریاست کے مقابلے کے لیے ساری دنیا کافر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دہشت گرد ریاست کے لیے ساری دنیا کفر اس کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، اور مسلمان اپنے بھائی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ مسلمان آج اپنے بھائیوں کے لیے آج نہیں کھڑا ہوتا، ایمان پہ فالج گرا ہوا ہے۔ اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ پر ایسے لوگ مسلط ہیں ہاں جو تو نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان۔ اگر واقعی ایمان کی حقیقت ہوتی المؤمنون کرجل واحد، ایمان والے تو ایک آدمی کی طرح ہوتے، ایک آدمی کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک جان کی طرح۔ ان کے ایک جان کے کسی حصے کو تکلیف ملے انہیں اس کی تکلیف ہوگی، اس کا درد ہوگا، اس کی تکلیف محسوس کرے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور یہ میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور میرے اور آپ کی دنیا میں غلبے کا ذریعہ ہے، دنیا کی فلاح کا ذریعہ ہے، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، ہماری مدد ہوگی ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں یہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، اور ایمان والی تقاضے پورا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت یہ ایمانی وحدت، اسلامی وحدت نصیب فرمائے۔